اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ کل کی طرح آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ یونان میں پیش آنے والے ٹرالر یا جس کو کشتی کہتے ہیں عام طور پہ سانحہ کے بارے میں ہے، جس میں سینکڑوں پاکستانی شہری بے یار و مددگار سمندری موجوں کے حوالے ہو گئے دیار غیر میں۔ نہ تو وہاں ہماری کسی سفارتکار نے جو ہے وہ ایکسیس کی، نہ ہمارے کوئی میڈیا آفسز ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا کام پرائم منسٹر نے یہ کیا جی، ایک کمیشن بن گیا یا کمیٹی بن گئی ہے تحقیقاتی، کمیٹیاں کیا کرتی ہیں اس کے پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے تارکین وطن کا، اور ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ افغانی، بنگالی اور روہنگیا مسلمان جو برمی ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ لیکن پہلے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ وہ کس راستے سے لوگ جاتے ہیں، اس کی کیا امپیکٹ اینڈ امپلیکیشن جو ہے وہ فیملیز پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پوری ایک بیلٹ ہے نادرن پاکستان میں، ہمارے آزاد کشمیر کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، جس میں کوٹلی، کھوئیرٹا، سوانا، سینسا یہ علاقے آتے ہیں، اور میرپور بھیمبر تک کے پورے علاقے آتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں گجر خان کلر شہیدان سے لے کے منڈی باؤدین، گجرات، تھوڑے بہت جیلوں چکوال کے کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک پھر خوشاب اور سرگودے تک جو ہے یہ پٹی ہے۔ یہ لوگ ایک فیشن بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے اگر کوئی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور بہت پیسے دے کے جاتے ہیں۔ 20 لاکھ روپے کی یہاں بندہ اگر چاہے تو کوئی گاڑی، کوئی بزنس ہو سکتا ہے، 20 سے 30 لاکھ روپے دے کے جاتے ہیں۔ اور یہ انٹرنیشنل گینگسٹر ہیں، انٹرنیشنل ایک ان کی مافیا ہے، ان کے انٹرنیشنلی رابطے ہیں۔ پہلے تو اور سسٹم ہوتا تھا کوئی پی سی پاسپورٹ پہ، تو اب ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ مختصراً آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ایک ان کا لینڈ روٹ ہے، وہ ہے جو سستے پیسے، جو پیسے آدھے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، ان کو یہاں سے وایا ایران لے کے جاتے ہیں۔ ایران میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حالانکہ بڑی لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو رولز آف بزنس ہیں بڑے سخت ہیں۔ وہاں سے ایران کی بارڈر ٹرکی کے ساتھ بھی ملتی ہے، یا ایران سے جو ہے وہ لیبیا، یا ایران اور ایران سے مصر، کسی طریقے سے ان کو وہ لے کے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ترکی، اور ترکی سے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ درہ دنیال کے راستے جو ہے تو کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے بائی ایئر، یہاں سے کراچی یا پاکستان کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ دبئی سے جو ہے مصر، اور مصر سے لیبیا آگے لے کے جاتے ہیں، اور لیبیا سے آگے جو ہے وہ ٹریپولی کی جو بندرگاہ ہے اس سے ان کو لے کے جاتے ہیں، یا تو یونان تقریباً وہاں سے کچھ یونان کی جو پورٹ ہے وہ 350 میل دور ہے، اور جو اٹلی کی پورٹ ہے، جو ان کا مین جو تھرسٹ ہے وہ ہوتی ہے کہ اٹلی کی وہ پورٹ ہے نیپولی، وہ ٹریپولی سے جو ہے وہ کوئی 450 کلومیٹر سمندری راستہ ہے وہاں سے۔ تو یہ تو ایک بات ان کے یہ دو راستے ہیں۔ اب اتنے ملکوں میں جو ہے ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اور لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس میں ایران کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، اس میں افغانی ہوتے ہیں یہاں سے جو جاتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جنوب مشرقی ایشیا کے لوگ بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، وایا جو جاتے ہیں یہ دبئی جاتے ہیں، دبئی سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ویل آف ہوتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے ہیں، وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بڑی میزریبل کنڈیشن ہے، یہ شاید جو ہے وہ لینڈ روٹ سے گئے تھے، ان کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں نقشے پہ تو یہاں سے ایران سے جو ہے وہ اگر ترکی سے اگر مصر گئے ہیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہاں سے ایران سے عراق سے مصر جو ہے بائی ایئر، اور پھر وہاں سے مصر میں تو کیونکہ ٹھیک ٹھاک حکومت ہے، اور جو لیبیا ان کے لیے جنت اس لیے بن گئی ہے کہ کرنل قذافی کے جانے کے بعد وہاں جو ہے وہ اس جو سیٹ اپ ہے حکومت کا وہ بکھرے ہو گئے ہیں، اس کے ٹکڑے وہاں پہ کیمپ بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ کیمپوں میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور وار لارڈز ہیں تو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے نہ یہ جہاز ہوتے ہیں، اور نہ یہ جو ہے کشتی ہوتی ہے، یہ ایک ٹرالر جو ہے درمیانی چیز ہوتی ہے، میکنائز طریقے سے یہ چلتا ہے، اور اس کو یہ پہلے مچھلیاں پکڑنے کے کام استعمال جو ہے کام آتا تھا، لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ کر کے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے اس میں آلٹریشن کر کے 700 آدمی جو ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہو جو کراچی کے لوگ ہیں،
اتنے بڑے جہاز ہوتے تھے، سفینہ عرب، سفینہ عابد اور سفینہ نجم، جو حاجیوں کو لے کے جاتے تھے، پراپر ان کے اندر جگہ ہوتی تھی، کمپارٹمنٹ ہوتے تھے، اور وہ بھی میرا خیال ہے 500-600 حاجیوں کو لے کے جاتے تھے۔ یہ انہوں نے جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ٹھونسا ہے، اور جو سب سے جیسے انڈین میڈیا یا برطانوی میڈیا یا امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ان کے جو لوگ تھے، وہ چونکہ جو پروموٹر تھے وہ مصری تھے، انہوں نے پاکستانیوں کو اس کے چیز کے اندر بند کر کے ان کو لاک کر دیا، اور وہ کوئی 15 کے قریب لوگ پہلے ہی مر گئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کوشش کی شاید آخر میں جو اٹیمپٹ کی کہ ہم جب ان کا کھانا پینا یہ سمندر میں بھٹکتے ہوئے ختم ہو گیا، تو ان کی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ انہیں تو جہاز پہنچے، کوئی وہاں کارگو جہاز تھے، انہوں نے یورپین کمیونٹی کو بھی کہا، ان کی اس جو ہماری ایتھنز میں جو ان کی جو یونان کی گریس کی جو وہاں پہ متعلقہ اتھارٹیز تھی، ان کو بھی کہا، کوسٹ گارڈ کو، کہ یہاں پہ کوئی ایک ٹرالر ہے وہ ڈوبنے والا ہے اور انتہائی اوور لوڈڈ ہے۔ اچھا، وہ نزدیک گئے بھی، اور اس میں ایک ویڈیو میں یہ دیکھا جا رہا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان کے اوپر گن لیے ہوئے، ان کے اوپر گن تانے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو ہے ان کو وہ نزدیک نہیں آنے دے رہے ہیں، اور وہ چیخ و پکار میں جو ہے وہ سمندری لہروں کے حوالے ہو گئے، اور بعد میں جو ہے ان کی جو ہے انہوں نے ان کو نکالا، اور وہ بھی اتنی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ چھوٹی کشتی نے مدد کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی جو کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ رہا ایک جو سانحہ ہے، وہ یہ ہوا کہ جس کی آپ کو رپورٹ میکسیمم مل گئی۔ دوسری طرف سے جو سب سے جو ایڈورس بات ہے کہ کھربوں روپے پاکستان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے سفارت خانوں پہ، نہ لیبیا سے کسی نے وہ جو ہے رسپانس دی ہے، نزدیک ترین جو تھا، نہ اٹلی سے دی ہے، نہ یہ پتہ نہیں ہے مجھے وہاں پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں یونان کے ساتھ ایک جو ہے ترک قبرصی جو ملک ہے، جو روک بنتاش والا، وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے، ترکی میں ہے۔ کسی قسم کی آخری وقت خبریں ہونے تک وہاں نہ کوئی رپورٹ تھی، نہ ہمارا کوئی کسی بڑے میڈیا چینل کا کوئی کارسپونڈنٹ وہاں پہ پہنچا ہے۔ تو جو اپنے جو لوگ بچے ہیں سوانہ سے، جو ہے ایک بندہ بچا ہے، اس نے جو بتایا ہے، اور بڑی ہی دل خراش قسم کی اس نے اپنی داستان بیان کی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ نیم بے ہوش تھے جب یہ ٹرالر جو ہے ڈوبا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیشن قائم ہوا ہے، کمیشن جتنے پاکستان میں قائم ہوئے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں ڈھول جھونکنے کے مترادف ہوتے ہیں، خواہ وہ لیاقت علی خان قتل کا کیس ہو، بھٹو صاحب والا کمیشن ہو، 1971 کے سانے والا ہو، محترمہ بینظیر شہید والا کمیشن ہو، ایبٹ آباد کمیشن ہو، اسامہ بن لادن والا ہو، اس کے علاوہ بے شمار کمیشن، یہ میری کا 2 سال پہلے ایک کمیشن بنا تھا، کمیٹیاں بنی تھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی بھی ان کے اوپر کسی قسم کا جو ریمیڈیل یا ریفارمیٹیو یا کوریکٹیو میئرز نہیں لیے جاتے ہیں۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے، اور خالی جو ہے اتنے لوگ ہمارے یہاں سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے لیے کمیشن بنانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے ان کو پتہ تھا، ایف آئی اے والوں کو اور ہماری لوکل اتھارٹیز کو یہ پتہ تھا کہ کون کون لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ تو تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے وہ پاز کرنے کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس میں تمام ملکی ادارے، ہمارے تھانے، تمام ملکی بڑے ادارے جو ہیں وہ، خاص کر ایف آئی اے والے اور وزارت خارجہ والے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کی اپنی اپنی جگہ جو ہے یہ ملوث ہیں۔ جن ملکوں میں یہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، یہ کل نہیں پرسوں ایک اور کشتی ڈوبی ہے، 3 لوگ اس میں بھی پاکستانی لیبیا میں مارے گئے، شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کو جو ہے ہمارے سفارت خانوں کی طرف سے کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں آتا ہے، کسی قسم کی ایڈوائزری سروس نہیں آتی ہے، کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اس طرح سے جانے والے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ قید بھی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اخلاقی جرم ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے ڈپارٹمنٹس کا۔ اچھا، اب آخر میں آتے ہیں کہ پاکستان میں تارکین وطن کون کون ہیں۔ پاکستان میں پہلے تو ہم روہنگیا مسلمان، جو برما کے مسلمان ہیں وہ ہیں، ان کے بارے میں مختلف فگرز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کراچی میں 2 جگہ ہیں، ایک جو ہے وہ برما کالونی ہے، اور دوسری ایک ان کے صوبے کا نام ہے، اس کے نام کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہے
اس کو پتہ نہیں ایرپکان یا اس طرح کی کوئی اس کی جگہ کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے کہیں دیکھا تھا، ایرپکان جو ہے کوئی صوبہ ہے ان کا، اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ کالونی ہے۔ پھر دوسرے ان کے بارے میں کہتے ہیں 4 سے 6 لاکھ ہیں، اور یہ بڑے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، کوئی اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ دوسرے اس بڑی جو ہیں وہ ہیں بنگالی ہیں، یہ جو تقریباً ان کے بارے میں عام جو کہتے ہیں 30 لاکھ کے قریب ہیں، پورے ملک میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو۔ یہ ضیاء الحق کے کچھ لوگ تو وہ تھے جو رہ کے گئے تھے 1971 میں، جن نے پاکستان آپٹ کیا تھا، وہ سول سروس کے لوگ تھے، جیسے جے رحیم اور کچھ ہمارے سفیر تھے، تو وہ تو دوسری بات ہے۔ جو بنگالی اسپیکنگ جو بعد میں آئے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں آئے، انڈیا کے روٹ کے ذریعے سے آئے تھے، اور اس میں بعض لوگ فروخت ہوتے ہوئے آئے، بڑا انسانی المیہ تھا وہ بھی۔ ان کی تعداد کوئی 30-40 لاکھ کے درمیان ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتی ہے پورے ملک میں، وہ بھی ٹھیک لوگ ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی جو پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کے لیے، اکانومی کے لیے، سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، وہ ہیں افغانی تارکین وطن، جن کا کہتے ہیں 40 لاکھ ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں، کروڑ سے اوپر ہیں، اور وہ یہاں تارکین وطن نہیں ہیں، وہ یہاں ایز اے فاتحہ رہتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس میں وہ ملوث نہیں ہے، بچوں کے اغوا سے لے کے جو ہے چوری، ڈاکے، اور جو بھی گناؤنا جرم ہے اس میں جو ہے کرنسی کی اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ یہاں سے جو ہے اور جو کموڈیٹی کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ گندم اور آٹے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، چینی کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے جو وہاں بارڈر پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور وہ جو ہے ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، جن تھانوں میں وہ رہتے ہیں وہ ان کا پتہ ہے، اگر جن کے پاس ہے بھی تو وہ پیسے دے کے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ، چونکہ پشتو اسپیکنگ ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے اوور شیڈو کر دیا ہمارے جو پشتو اسپیکنگ جنہیں ہم ٹھون کہتے ہیں KPK، اور ان کو جو ہے KPK میں جو بلوچستان والے ان کو اوور شیڈو کر دیا ہے، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور اب انہوں نے اتنی جو وہاں پہ جائیدادیں بڑے شہروں میں لے لی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں اس ملک میں افغانیوں کی اور لوگوں کی خانہ جنگی ہو۔ تو آخر میں میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ ان تارکین وطن کے معاملے کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے، FIE اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف جو ہے وہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی طرح سے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ افغانی ہیں ان کو بھی جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے، وہ ہمارے جلسوں میں، ہمارے جہاں بھی کوئی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہائرڈ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں سے اپنے سرحد کے پار کیا جائے تاکہ ہمارے اپنی ملک کی جو ہے وہ پرائڈ ریسٹور ہو سکے۔ باقی جن کا بنگالیوں اور ان کا تعلق ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی ملک جو ہے اس کو آپٹ کر لیا ہے، اور وہ کوئی ان کے بارے میں کبھی ایسی شکایت نہیں ملی ہے، تو ہم اس کو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ تو میری آخر میں میری جو درخواست ہے، جو ہمارے کوٹلی کے لوگ ہیں، یہ سوہانہ اور آگے جو کھیرٹا وغیرہ کے جو میرے دوست ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ میر پور سے، تو آپ گورنمنٹ کو جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں یہاں سے جو ہمارے کوئی لوگ ہیں اور جو گجرات کے لوگ ہیں ان کے نام پتے اور ان کے جو ہے وہ بتائیں تاکہ جو ہے یہ کریک ڈاؤن ہو، اور لوگوں کو انڈیوس کریں کہ وہ 20-30 لاکھ روپے وہاں دینے کے بجائے یا تو پراپر طریقے سے کہیں مڈل ایسٹ چلے جائیں یا کسی اور ملک چلے جائیں، 2 نمبر طریقہ نہ اختیار کریں یا یہاں ہی بزنس کریں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے، جو لائقین ہیں جن کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ آئندہ کوئی اس قسم کا سامنا پیش نہ ہو۔ آج میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔